میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حق تعالی فرماتے ہیں، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت دو طرح ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ خاص رحمت تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو آپ کی رحمت عام ہے، رحمت عامہ، وہ سب کے لیے ہے۔ اس میں ایمان والے اور غیر ایمان والے سب داخل ہیں، اور جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر جہان ہو، چاہے وہ زمین کے اوپر جہان ہو، حق تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت سے صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے سورج روشنی دیتا ہے، اس سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بیگانے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خدا کو ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کی اس مخلوق سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ سورج صرف مسلمانوں کو روشنی دیتا ہے، بلکہ یہ اپنی روشنی ہر آنگن میں بکھیرتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچتی ہے، اور اس کی روشنی سے نباتات اور اسی طرح جتنے فروٹ ہیں اور ہمارا اناج، کھانے پینے کی چیزیں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی سے فصلیں پروان چڑھتی ہیں، پکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ایک سسٹم بنایا، ایسا نظام بنایا جو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے تو سورج سے فائدہ ہی نہیں لینا، اور میں نے کیا کرنا ہے جی، بیسمنٹ میں چلے جانا ہے، تہہ خانے میں چھپ جانا ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر لینے ہیں تاکہ سورج کی روشنی نہ آئے، تو یہاں پر سورج کا قصور نہیں ہے، اس فائدہ لینے والے کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت کو اس قدر عام کیا کہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب کوئی نہ اٹھائے یا نہ مانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں، حالانکہ حضور کی رحمت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قرآن ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، سامنے آپ نظر آ جاتے ہیں۔ یہ مکہ ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، پہلی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، حق تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجے۔ میرے محبوب ہم انہیں بھی عذاب دینا چاہتے ہیں، لیکن سامنے آپ ہیں، آپ کی وجہ سے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، ان میں آپ ہیں۔ جب آپ کا رخ انور سامنے آتا ہے تو ہمارا غضب محبت میں بدل جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے عذاب سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچنے کا نسخہ یہی ہے، اور یہ قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے قانون دیا ہے، استغفار میں لگ جاؤ، خدا کا آیا ہوا عذاب رک جائے گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، سمجھدار قوم تھی، بے وقوف قوم نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تو چلے گئے، عذاب کے بادل سامنے ہیں، سب آ گئے میدان کے اندر، اور سب نے آ کر استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگی، اور عذاب کے آئے ہوئے بادل واپس چلے گئے۔ آج ہمارے اوپر کون سا عذاب ہے جو مسلط نہیں ہے؟ لیکن مجال ہے من حیث القوم ہم کوئی اپنے کرتوت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یا اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہیرا پھیری پہ لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے، جو جھوٹ پہ لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے، جو رشوت پہ لگا ہے، بددیانتی پہ لگا ہے، سود خوری پہ لگا ہے، ملاوٹ پہ لگا، سب لگے ہوئے، کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر یہ عذاب کیسے روکیں؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قوانین بدلنے والے نہیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور فرمایا جب تک کوئی قوم اپنا آپ نہ بدلے اللہ بھی ان کا حال نہیں بدلتے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران بدل جائیں تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، بدل لو جتنے مرضی ہو، دیکھ نہیں لیے بدل بدل کے، اور جو بھی آیا وہ تمہیں دھکیل کے گیا ہے، قرضوں میں دھسا کے گیا ہے، مقروض قوم کو بنا کے گیا ہے۔ نعرے سب نے لگائے لیکن ظلم سب نے قوم کے اوپر برابر کیا ہے، جس کا جتنا بس چلا۔ اور تم بھی 75 سال سے آزمائے ہوئے کوئی آزما رہے ہو، ہے کوئی نیا بھی آزماتے ہو جو ان سے بھی بڑا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت، فرمایا پتہ قوم کا حاکم کون ہوگا؟ لقا ابن لقا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کمینہ ابن کمینہ، یعنی اتنا بڑا جو حرام زادہ ہوگا وہ تمہارا حاکم ہوگا، اور اس کا باپ بھی حرام زادہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور دیکھ لو قوم کا جو معیار ہے، لفنگے مشٹنڈوں کو ووٹ دے کے بڑے راضی ہے، اور کوئی بیچارہ نمازی کو دیندار کھڑا ہو جائے، اور چھوٹو جی مولوی صاحب، چھوٹو جی حافظ صاحب، آپ کس کام میں لگ گئے؟ یہ آپ کا تو کام ہی نہیں ہے۔ یعنی جن کا کام ہے انہیں کہتے ہیں آپ کا کام ہی نہیں ہے، اور جن کا کام نہیں ہے ان کے لیے مرمرا رہے ہیں، ان کے لیے دیکھو کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، ایسے 100 حکمران بھی بدلنے کبھی آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلیں گے جب اپنے مولا کو راضی کریں گے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ وبال آئے ہیں ہمارے اوپر، جب تک ہم یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھو یہ وبال نہیں ہٹیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ رحمت کی بارش روک لیں گے، یا پھر اتنی زیادہ ہوگی سنبھالی نہیں جائے گی۔ اب زکوٰۃ دینے والے کو 2-4% ہیں، وہ آدھے ہوتے تو چلو پھر بھی بات بن جاتی، جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہی حال رہے گا۔ اب یہ جوڑ تو اللہ کے نبی نے لگائے ہیں۔ فرمایا جب بے حیائی بدکاری عام ہو جائے گی، قتل و غارت بھی عام ہو جائے گا۔ اب بے حیائی عام ہے یا نہیں؟ حکمران بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور قوم بھی اس کو پسند کرتی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کو
قبول کر کے بیٹھے ہیں اندر سے، تو فرمایا قتل و غارت بھی عام ہو جائے گا۔ یہ جوڑ لگایا ہے، جوڑ لگا ہوا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جب تک ہم اپنے اعمال نہیں بدلیں گے، ان حکمران بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انما اعمالکم اعمالکم، جس قسم کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی قسم کے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تمہارے اعمال کی بدولت آنا ہے، اور جو کرتوت ہمارے ہیں اس کے بدلے یہی کچھ بنتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمانے لگے جو ہمارے کرتوت ہیں اس کے بدلے تو بنتا تھا کہ اللہ کسی خنزیر کو ہمارے اوپر مسلط کرتے۔ یہ تو خدا کا پھر احسان ہے کہ اس نے کم از کم کسی انسان کو ہی ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ ہم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، نکلنے کا طریقہ یہی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا استغفار میں لگے رہو۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا، حضرت گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں، تو پھر استغفار ہی چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ بتاؤ بھئی گناہ کرنا اچھا کام ہے یا برا؟ کہنے لگا جی بہت برا کام ہے۔ فرمایا استغفار کرنا یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ فرمایا جب برا کام نہیں چھوڑتے تو اچھا کیوں چھوڑتے ہو؟ اچھے میں لگے رہو۔ اور فرمایا کہ استغفار کرتے رہو گے، تمہارا نام کاملین میں نہ آیا، کم از کم تائبین میں تو ضرور آ جائے گا نا۔ یحب التوابین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، تو خدا کے پیاروں میں تمہارا نام تو آ جائے گا نا۔ اور شیطان کا ایک وسوسہ ہے، چکر ہے، اکٹھی توبہ کر لیں گے، اکٹھی۔ اس کے اس چکر میں نہیں آنا، بلکہ جہاں جو گناہ ہو جائے وہیں توبہ کر لیں، جب دل میں جذبہ ابھرے وہیں توبہ کر لیں۔ رات کو سوتے وقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد رات کو سونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سو جائیں۔ فرمایا اگر اس رات انتقال ہو گیا تو پچھلے سارے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو توبہ استغفار کو معمول بناؤ اور کوشش کرو گناہ چھوڑنے کی، کوشش کرو، ہمت کرو۔ آج بہت سارے لوگ یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کیسے گناہ چھوڑیں، ہر طرف گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میری طرف دیکھو، ہاتھ اوپر اٹھانے کی طاقت بھی دی ہے اور نیچے کرنے کی بھی طاقت دی ہے، لیکن اگر کوئی فالج زدہ ہو، نہ ہاتھ اوپر کر سکتا ہے نہ نیچے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں گناہ کرنے کی طاقت دی ہے تو گناہ چھوڑنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ چھوڑنے کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا، اور اوپر سے بہانہ بنا لیا جی کہاں کہاں چھوڑیں گے، کیسے چھوڑیں گے، جی کیا کرے، جی ہم نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، ہاں ہم نے زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مٹا سکے ہم کو زمانہ، زمانے سے ہم نہیں ہے۔ فرمایا ہم کو زمانے سے تھوڑی ہے، مٹا سکے ہم کو زمانہ، زمانے میں دم نہیں، زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ میں جدھر ہم چلیں گے زمانہ ادھر چلے گا، جب تم خدا کے فرما بردار بنو گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، پھر زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا، اور جب تک خدا کے باغی رہو گے پھر تم زمانے کے پیچھے چلو گے، پھر یہی دیکھتے پھرو گے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ جب مولا کے ساتھ چلو گے تو مولا پھر لوگوں کو خود بخود ٹھیک کر دیں گے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہی نسخہ ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
حق تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سامنے ہیں اس لیے ہمارا آیا ہوا عذاب رک جاتا ہے، اور فرمایا یہ استغفار میں لگ جاتے ہیں ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی شان رحمت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہاں، یہ جو مسلمان ہیں بیچ میں رہتے، انہی کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ استغفار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو خدا کا جب تک کوئی فرما بردار کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی دھرتی پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب انہیں دیکھ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، خدا کا نام لینے والا ہے، فرمایا قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب ایک بھی خدا کا نام لینے والا نہیں رہے گا، سارے باغی ہو جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، اور حضور عرض کریں گے مولا میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ میرے بندے ہیں، اگرچہ یہ گناہ گار ہے مگر ہیں تو میرے، مجھے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رونے کی انتہا کر دی، فرمایا پاؤں مبارک پہ ورم آ گئے، دیکھنے والوں کو رحم آنے لگا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نوافل کے اندر کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے الہ العالمین اگر آپ انہیں ان کے گناہوں پہ عذاب دینے پہ آ جائیں، یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے الہ العالمین میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، اقرار کرتا ہوں یہ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا کے آئیں گے، گناہوں کے انبار لے کر آئیں گے۔ اے الہ العالمین ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنے محبوب کی برستی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھ لینا۔ اے الہ العالمین کسی مجرم کو اس کے جرموں کی سزا دینا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔ اے الہ العالمین میں اپنی امت کے لیے انصاف نہیں مانگتا بلکہ آپ کی مہربانیاں مانگتا ہوں۔ اے الہ العالمین میں امت کے لیے انصاف نہیں مانگتا بلکہ آپ کی بخشش مانگتا ہوں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے الہ العالمین اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پہ عذاب دینے پہ آ جائیں یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے الہ العالمین اگر اپنے محبوب کی برستی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے؟ آپ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیں تو آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ آگے ہو کے بیٹھو، آگے ہو کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور کے اوپر ایک دیہاتی کھڑا ہے اور کیا عرض کرتا ہے الہ العالمین یہ تیرے محبوب کا روضہ ہے اور میں تیرے محبوب کا گناہ گار امتی ہوں۔ اے الہ العالمین اگر آپ مجھے اپنے محبوب کا امتی سمجھ کر معاف کر دیں تو آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا، اور اگر آپ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیں اے الہ العالمین پھر آپ کا دشمن، آپ کے محبوب کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے
گناہوں کی سزا دے کر شیطان کو خوش کریں، اور یا پھر مجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیں۔ یہ درخواست دے کے چلا گیا۔ صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، ایک صاحب ہرانے والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ آیا تو اس کا دامن پکڑ لیا، بازو پکڑ لیا، اور پوچھا کہ بتاؤ نا کل کیا درخواست دے کر گئے تھے؟ ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری وجہ سے مجھے بھی خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ مولا ہمیں بھی وہ نیند سلا دے جس نیند میں تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ چہرے والا صبح آئے گا اور اسے بتا دینا کہ اللہ نے تجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا ہے۔ میں اس کی تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر آپ کی رحمت تو سب کے لیے عام ہے۔ اور میرے محترم سامعین، کفار کے لیے بھی آپ کی رحمت ہے، گناہگاروں کے لیے بھی آپ کی رحمت ہے۔ حضور یہی عرض کر رہے ہیں، الہ العالمین اگر میرے آنسوؤں کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں جی، کو پوچھنے والا ہے؟ اے الہ العالمین، میں امت کے لیے یہی رحمت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ تو دو رحیموں کے درمیان ہے۔ فرمایا میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے، اور آگے جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ یا تو حضور کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا، یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا تو مولا کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا، اور یا پھر حضور کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سے جب بھی مانگا کرو اللہ کا فضل مانگا کرو، کیونکہ سب کا بیڑا اس کے فضل سے پار ہونا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، کیا اعمال سے بیڑا پار نہیں ہوگا، صرف فضل سے بیڑا پار ہوگا؟ حضور فرماتے، ہاں عائشہ، اعمال کی، نیک اعمال کی توفیق بھی تو اسی کو ملے گی جس پہ فضل ہوگا۔ یہ عرب والا کتنا بڑا شہر ہے، اور سارے جمعے کے نمازی آپ گن لیں، ایک گلی کے لوگ بھی نہیں بنیں گے۔ کیوں جی؟ ایک محلے کے لوگ بھی بڑی مشکل سے بنے، سارے جمع کر لیں آپ، سب مسلکوں کے، ایک محلے کے لوگ بھی نہیں بنیں گے۔ 6 لاکھ کی آبادی ہے تحصیل عرب والا کی، ہیں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قوم تھی، 6 لاکھ، اتنی بڑی آبادی، اور مساجد کا حال دیکھ لیں، اور جو آئے ہیں بیچارے وہ بھی گرتے پڑتے کوئی ابھی آخری سانسوں میں آئیں گے، آخری بیان کے حصے میں، ان کو جلدی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، 2 منٹ تاخیر ہو جائے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی ہیں گھڑی کی طرف، پتہ نہیں کب ہوگا جناب جمعہ۔ تو یہ ہماری حالت زار ہے۔ آپ پر اللہ نے فضل کیا، دنیا کے دھندوں سے نکالا، مصروفیات سے نکالا، اور پھر تمہیں اپنے گھر میں بلایا، اور پھر تمہیں اپنی محبت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی مانگا کرو اللہ کا فضل مانگا کرو۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خوب کہا ہے نا، عدل کریں
تے تھر تھر کمبن اے اچیاں شاناں والے ہو الہ العالمین، اگر آپ عدل اور انصاف کرنے پہ آ جائیں، یہ غوث کتب ابدال یہ سب اونچی شانوں والے آپ کی بارگاہ کے اندر تھر تھر کانپتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ جب پوچھیں گے ہاں بھئی تم نے کہا تھا مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، مجھے خدا بنا لینا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے جسم کے بالوں سے پسینے کی جگہ پہ خون نکل آئے گا۔ یہ خدا کا خوف ہے۔ وہ عدل کریں تے تھر تھر کم بنے اے اچیاں شاناں والے ہو جے فضل کریں اے بخش جاون اے میں ورگے منہ کالے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں الہ العالمین، اگر آپ عدل اور انصاف کرنے پہ آ جائیں تو بڑی بڑی شانوں والے کانپتے ہوئے نظر آئیں۔ اے الہ العالمین، اگر آپ فضل کرنے پہ آ جائیں تو گناہگار بھی جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو اللہ کا فضل مانگو، اور فرمایا سب کا بیڑا اللہ کے فضل سے پار ہونا ہے، اور فرمایا دنیا میں اللہ کے فضل کی نشانی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن پہ فضل کرنا ہے ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، گناہگاروں کے لیے بھی حضور رحمت ہے، اور میرے کملی والے پیغمبر بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں آج بھی وہ جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، اور اس جگہ کو ایک خالی چھوٹے سے میدان کی شکل میں رکھا ہوا ہے جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ عربوں کے اندر یہ بات تھی، اگر ہم بچی کی پرورش کریں گے، کل کو ہمارا داماد آئے گا اور ہماری بیٹی کو لے جائے گا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عجیب سوچ تھی، ہماری اس میں توہین ہے۔ حالانکہ ان کے گھر میں جو بیوی ہے آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، سوچ کی بات ہے نا۔ یہ زمانہ جاہلیت، اور ہم چونکہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، اب جسمانی طور پر تو بچی کو زندہ دفن نہیں کرتے، لیکن روحانی طور پر دفن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچی کے پیدا ہونے پر ناخوشی کا اظہار، حالانکہ قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ خدا کے حکم پہ منہ چڑھا رہے ہو، خدا کے حکم کو ناپسند کرتے ہو، اپنی عقل کا علاج کراؤ، کیا کر رہے ہو؟ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اس کی پیدائش کے اوپر ناخوشی کا اظہار نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ ان کے لیے ترستے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی عرض کیا تھا اللہ کے محبوب میری بھی اولاد ہونی چاہیے، چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹی کے ساتھ ظلم ہے معاشرے میں، اور پھر اس کو جائیداد سے بھی محروم کرنا، جائیداد سے بھی۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ ہم نے اس کو جہیز دے دیا جی، ہم نے جناب شادی کے موقع پر اتنی بڑی بارات کو کھانا کھلا دیا، یہ تو ہندوانہ تقسیم ہے۔ وہ کہتے اب جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟
جب اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کا حصہ نکالتے؟ اور فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے، حق تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ بیٹی وارث ہے اور اس کو وارث اللہ نے قرار دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت میں بیٹی کا حصہ تو اللہ نے رکھا ہے، اور اگر کوئی باپ چاہے وہ جتنا مرضی تہجد گزار ہو، جتنا مرضی بڑا عبادت گزار ہو، اللہ کے نبی کا فرمان سن لو، حضور فرماتے ہیں جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے، اللہ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اور آج یہ ظلم معاشرے میں عام ہے۔ اچھے بھلے بندے ان کو سمجھاتے ہیں، وہ جی ہمارے رواج نہیں ہے، رواج نہیں ہے ہمارے خاندان میں۔ بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے، اول تو زندگی میں وراثت تقسیم نہ کرو، ضرورت کیا پڑی ہے؟ اور اگر تقسیم کرنا ہے کوئی وجہ مجبوری ہے، چلو کرے تو بیٹی کا بھی حصہ دیں، اور اگر زندگی میں تقسیم نہیں کرنی تو وصیت کرے بیٹوں کو کہ ان کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ 2 بیٹیوں کا حصہ 1 بیٹے کے برابر ہے، یعنی آدھا حصہ ہے 1 بیٹی کا، تو وصیت کریں اس کی۔ اگر بعد میں بھائی ظلم کرتے ہیں تو خدا کے ہاں ان کی پکڑو گی، تم بری و ذمہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے، زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے تو 7 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرے دل کو پتھر بنا دیا تو میں کیا کروں؟ چونکہ یہ جرم تم نے قبل الاسلام کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا ہے، تو اللہ کے ہاں معافی ہے۔ ایک صحابی تشریف لے آئے، عرض کیا اللہ کے محبوب توبہ کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میں کیا کیا؟ شرک کی؟ نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کیا کیا؟ اللہ کے محبوب میرے گھر میں بیٹا بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی اور میں تجارت کے لیے دوسرے ملک میں جانا چاہتا تھا۔ اپنی اہلیہ سے کہا اگر تو بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ پیسے ہیں اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے عرب کے رسم و رواج کے مطابق اس کو زندہ دفن کر دینا، اور وہ جو مکہ مکرمہ میں جگہ بنی ہوئی ہے زندہ دفن کر رہے وہیں جا کے اس کو دفن کر دینا۔ حضور نے فرمایا پھر کوئی صحابہ نے روکا کہ آپ بات نہ سنائیں، حضور نے فرمایا نہیں اس کو بات کرنے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب میں چلا گیا تجارت کے لیے اور خدا کی شان کے پیچھے سے بیٹی پیدا ہو گئی، پہلی اولاد تھی، میری بیوی نے اس کی پرورش شروع کر دی۔ فرمایا کہ جب میں کچھ وقت کے بعد واپس آیا، چلنے پھرنے لگ گئی وہ، میری بیوی نے اس کو پڑوسیوں کے گھر میں چھپا دیا۔ میں نے آ کے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی، ہم نے دفن کر دی، بات ختم ہو گئی۔ جھوٹ بولا مجھ سے۔ کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی اور وہ آ کر مجھ سے کھیلنے لگی، میں بھی اس سے کھیلنے لگا، باتیں کرنے لگا۔ میری اہلیہ نے جب محسوس کیا کہ یہ تو اس سے پیار کرنے لگ گیا ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے، تو عرض کیا اللہ کے محبوب میری اہلیہ نے مجھے بتا دیا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے اور میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، اور آپ کے ڈر سے اس کو میں نے پڑوسیوں کے گھر میں چھپایا۔ جب آپ اس سے مانوس ہو گئے تو اس لیے میں نے بتا دیا۔ وہ عرض کرتے اللہ کے محبوب میں بھی اس کی پرورش کرنے لگ گیا، لیکن مجھے مکے کے ہر چوک میں تانے ملتے، کہیں ابو جہل مجھے تانے دیتا، یہ کافروں کا کام ہے تانے دینا۔ فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا تھا معراج والی رات میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں کثرت سے دیکھی، تو خواتین نے پوچھا اللہ کے محبوب اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 2 بیماریاں ہیں تمہارے اندر، ایک تو شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور دوسرے نمبر پر تم لان تان بہت کرتی ہو، یہ 2 بیماریاں تمہارے اندر، ایک شوہر کی ناشکری کی بیماری ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا لان تان کی تمہارے اندر بیماری ہے۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب مکے کی گلیوں میں میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے پورے عرب کی ناک کاٹ کے رکھ دی، پورے مکے کی ناک کاٹ کے رکھ دی، اس کے گھر کے اندر بیٹی ہے، یہ بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، کل کو داماد آئے گا
اور وہ اس کی بیٹی کو بیاہ کے لے جائے گا، ہم سب کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ ناک کا ہی تو مسئلہ ہے ہر طرف۔ چلیے چونکہ ٹائم اتنا نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں یا اس طرف جاؤں، تو حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب کچھ دن تو برداشت کیا، بالآخر ان کے تانوں سے تنگ آ گیا، اور ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا نئے کپڑے پہنا دو، تیار کر دو، اس کے ماموں کے ہاں جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اسے کیا خبر کہ آج اس کا دیدار آخری ہے، اسے کیا خبر کہ اس کی زندگی کی شام ہو گئی ہے۔ ماں نے نہلا دھلا کر میرے ساتھ روانہ کیا، اور جب میں جنگل میں پہنچا ایک درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو بٹھا کر اس کی قبر کھودنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا پھر یا رسول اللہ جب میں نے گڑھا کھود لیا اور اس کو پکڑ کے پھینکنے لگا، اس نے اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے گریبان کو پکڑا، ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور فرماتے تجھے کوئی رحم نہ آیا؟ یا رسول اللہ میرا دل پتھر ہو گیا، اور میں نے اس کو پھینک دیا اس گڑھے میں۔ وہ مجھے پکارتی رہی، چیختی رہی، مگر میں نے مٹی ڈال کر اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اللہ کے محبوب اب میں سوتا ہوں، رات کو وہ بیٹی خواب کے اندر آتی ہے اور مجھے کہتی ابا جان دنیا میں تو اپنا گریبان چھڑوا لیا، کل حشر کے میدان میں اپنا گریبان کیسے چھڑواؤ گے؟ اب یہ دکھ مجھے سونے نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے فرمایا یہ کام تو نے کفر کی حالت میں کیا ہے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرنا یہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور نے آ کر بیٹی کو عزت دی، عورت کو عزت دی ہے، ماں کے روپ میں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت سجا دی، بہن کے روپ میں ہے رحمت بنا دیا، بیٹی کے روپ میں ہے رحمت بنا دیا اس کو، اور بیوی کے روپ میں ہے محبت بنا دیا، سکون کا ذریعہ بنا دیا، یہ مقام دیا ہے عورت کو۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کے مت نکلا کرو۔ یہ زمانہ جاہلیت اس کے اندر تھا، عورتیں بن سنور کے نکلا کرتی تھی۔ آج تو پڑھے لکھوں کا دور ہے، آج تو جناب تعلیم عروج کے اوپر ہے، اور آج صورتحال اس سے بھی ابتر ہے، بدتر ہے اس سے، جس کو آپ ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، یہ بڑے فارورڈ لوگ ہیں جی، وہ بڑے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، سیدھا کہو بے حیا پرلے زمانے کے، بے شرم ہے وہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت گانے بجانے والوں کی عزت ہوگی، بے حیاؤں کی عزت ہوگی۔ یہ ابھی کل پرسوں کوئی سنگر، کوئی گانے والا وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہاں جی، انسان ہونے کے ناطے۔ تو کہا جی اس کے ایک شادی کے اوپر گیا تھا، 10 لاکھ روپے ان لوگوں نے دیا، وہ اس کے صندوق میں ویسے ہی تھا، اور ماشاءاللہ پولیس انہوں نے ان کے ورثاء کو وہ پورا کا پورا لوٹا دیا۔ چلو ہم پولیس کو بھی سلام کرتے ہیں، اچھا کام ہو، دیانتدار ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے نا، کیوں جی کرنی چاہیے نا، سارے برے نہیں اچھے بھی ہیں۔ لیکن میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، ایک شادی پر اس کو 10 لاکھ دیا، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، بتاؤ پھر ہمارے گھروں میں کنجر پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ ناچ گانے والوں کی عزت ہوگی اور علم دین رکھنے والوں کی توہین ہوگی، اور اس سے بڑھ کے کیا توہین ہے؟ ایک گانے والے کو 10 لاکھ دیے، اور جو غریب نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے، سانو تو ہجے ماں دا لال جمیا نہیں جنہیں 10,000 بھی دیتا ہوئے، ہجے ماں دا لال نہیں جمیا، زندگی کی شام ہونے لگی ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ باتیں کرنے والے یہاں بڑے پھرتے ہیں کنجروں کے لیے، وہاں وہ ناچنے والوں کے لیے، بینڈ باجے والوں کے لیے سب کے ریٹ مقرر ہیں، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، سٹیج جانے والے کے لیے اتنا ہے، مووی بنانے والے کے لیے اتنا ہے، یہ ناچنے والوں کے لیے اتنا ہے۔ اور جب مولوی کی باری آتی ہے، پوری برات میں جو سب سے بخیل بندہ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں مولوی نو کی دئی ہے؟ میرے کان میں آواز پڑ گئی، میں نے کہا مولوی نو زہر دیو تسی۔
ہیں، یعنی جس نے نکاح پڑھانا ہے جو اہم جز ہے اس کے لیے سب سے بخیل بندے سے پوچھیں گے. چاہیے تو تھا یہ خوشی کا موقع ہے اس کی خدمت کرتے، کوئی لاکھ روپے اس کو دیتے، 50,000 اس کو دیتے، کوئی موٹر سائیکل لے کے دیتے، کوئی موبائل دیتے، کوئی بڑی رقم دیتے، کیونکہ بڑا ہدیہ دینا یہ عزت کے اندر شامل ہے. مگر اس کے لیے وہی 2,000 5,000 دے دیں، ہم کہتے شکر الحمدللہ، چلو جی اللہ کا شکر ہے، اس پہ شکر ادا کر کے آ جاتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، علماء، حفاظ، قراء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، میں اس ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً ہر جگہ اس پہ بات کی ہے. خدا کے لیے یہ جو ہمارا رویہ ہے انتہائی توہین امیز رویہ ہے. مسجد بنائیں گے، باتھ روموں میں ٹائلیں لگائیں گے، سارا پیسہ لگا دیں گے، مولوی کو نہیں پوچھیں گے ہاں جی آپ کے گھر کی حالت کیا ہے، اس مہنگائی میں آپ کی کیا، اس سے بات نہیں ہوگی، وہی روٹین چلتی رہے گی. کیوں؟ اس پہ بلے بلے نہیں ہونی نا، شاباش نہیں ہونی. باتھ روموں پہ ٹیلے لگاؤ، واہ جی واہ کیا ٹیلے لگائی ہیں، کیا سین میں تم نے پتھر لگا دیا، کیا جناب تم نے محراب بنا دیا، کیا جناب تم نے، بلے جی بلے، واقعی تم نے بڑا اعلیٰ کام کیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت مسجدیں دلہنوں کی طرح سجی ہوئی ہوں گی، اور فرمایا اس میں آنے والے ایمان سے خالی ہوں گے اندر ہے. تو میرے محترم سامعین، آج وہی صورتحال ہے، سارا زور مسجد کی خوبصورتی کے اوپر لگا دیا، اور جو زور لگانا تھا دلوں کے اوپر، جو زور لگانا تھا ایمان اور اعمال کے اوپر، وہ سب ختم ہو گیا. اب مسجد کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، وہ خوبصورت بنا دو. ارے یہ جو ممبر و محراب یہ تو دلوں کو جوڑنے کے لیے تھا، یہ ممبر و محراب تو تربیت کے لیے تھا، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تھا، مگر وہ چیز بالکل ہی ختم. تو خیر بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں. حضور تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آ گیا، حضور باہر تشریف فرما، سردی کا موسم ہے، دھوپ کے اوپر آپ تشریف فرما ہے، تو ایک اونٹ نے آ کے کان میں کچھ کہا. حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ بھائی. بلایا. حضور نے فرمایا تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے، تم بوجھ زیادہ لاتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو. فرمایا یہ جانور بے زبان ہے، خیال رکھو اس کا، چارہ پورا ڈالو، ہیں جی، اور بوجھ کے اندر بھی کمی کرو. حضور سے انسان بھی پیار کرتے تھے، جانور بھی پیار کرتے تھے، اور حضور سے محبت یہی ہے کہ ہم حضور کی تابعداری کریں، خالی لفظوں سے نہیں بلکہ حضور کی ہم کیا کریں. ایک کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنا دیں آپ کو، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر اس میں کوئی شک نہیں، کوئی زیادہ نماز روزہ، کوئی زیادہ عبادات تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر تمہیں مبارک ہو، یہ محبت تمہیں میرے ساتھ ہی جنت کے اندر لے جائے گی. سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے. میرے آقا کے روزے کو دیوانہ جو بھی دیکھائے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش واجب ہو گئی ہے.
فرمایا کہ جو مدینہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے میری سفارش واجب ہو گئی. سب کہہ دو سبحان اللہ. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. میرے آقا کے روزے کو دیوانہ جو بھی دکھائے قدم میں چوم لوں گا بس نظر ایک بار ہو جائے. قدم میں چوم لوں گا بس نظر ایک بار ہو جائے. نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. اور سب کہہ دو ماشاءاللہ. نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے. سنو شاعر آگے کیا کہتا ہے. جو محشر میں پکارے گا ہر عاصی محمد کو صلی اللہ. حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جائیں گے. قیامت کے دن ساری امتیں آئیں گی اپنے اپنے نبیوں کے پاس, روتی ہوئی آئیں گی. سب نبی کہیں گے رب کی بارگاہ میں ہم نہیں بول سکتے. اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت بھی روتی ہوئی آئے گی میرے پاس, مگر میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا, خود خدا کے دربار میں رو پڑوں گا. سب حضور کی طرف متوجہ ہوں گے. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جو محشر میں پکارے گا ہر عاصی محمد کو کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے. ہر ایک کہے گا حضور آپ میری سفارش فرما دیں. اللہ نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا ہے. شاعر اسی چیز کو بیان کر رہا ہے. جو محشر میں پکارے گا ہر عاصی محمد کو کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے. نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. آگے سنو شاعر کیا کہتا ہے. شفاعت اس کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود صلی اللہ. اچھا کچھ سو رہے ہیں, ابھی سو کیوں رہے ہو؟ حضور کی شان سن کے تمہیں جاگنا چاہیے اور تم سو رہے ہو. سونا نہیں ہے. کیا کہتا ہے شاعر سنو. شفاعت اس کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے. اہل بیت کا بھی حبدار ہو جائے اور صحابہ کا بھی. جب صحابہ کہا جائے گا تو اہل بیت بھی بیچ میں آ جائیں گے. تو اہل بیت کا بھی حبدار اور صحابہ کا بھی. اونچی آواز سے کہو. ہاں, کسی کے اوپر اعتراض نہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض ہو. شفاعت اس کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے. نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے. آخری شعر شاعر کیا کہتا ہے سنو. جنہیں انکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہیں. کیوں جی, اس میں کوئی شک شبے کی بات ہے؟ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر, دارا اسلام سے خارج. جو دعویٰ کرے وہ بھی کافر, جو اس کے ماننے والے وہ بھی کافر. سمجھ آ گئی؟ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ, مرزا قادیانیت اعلانت.
جنہیں انکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہیں، بھلا ایسے لعینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے، بھلا ایسے لعینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو جانور بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو میرے کملی والے پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جانوروں کے بھی حقوق بتلائے ہیں، پیاسا ہو تو ان کو پانی پلاؤ، جی دھوپ میں ہے تو سائے میں کرو، تکلیف نہ دو اس کو، ذبح بھی کرنا ہے تیز چھری سے کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور میرے کملی والے پیغمبر تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے محبوب جب طائف میں تشریف لے گئے اور طائف والوں نے جب آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کو قبول نہ کیا اور آپ کو زخمی اور لہولہان کر دیا، اللہ اکبر، چہرہ انور زخمی ہے، جس میں اطہر زخمی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں، زید بن حارثہ، کہ وہ آپ کی پنڈلیوں کے اوپر نشانے باندھ باندھ کر پتھر مارتے تھے، اور آپ کے جوتے مبارک، نالین مبارک پاؤں سے چمٹ گئے خون کی وجہ سے۔ فرمایا ایک باغ میں پناہ لی اور عذاب والے فرشتے حاضر ہو گئے، ہم نے ان کی بدتمیزی کو، گستاخی کو دیکھ لیا ہے، آپ اجازت دیں، پہاڑوں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، اور میں اس بستی کو، طائف کی بستی کو، دو پہاڑوں میں ایسے پیس کے رکھ دوں جیسے چکی دانہ آٹا پیس کے رکھ دیتی ہے، ان کو پتہ چل جائے۔ دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے، ہواؤں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، اجازت دیں ابھی اڑا کے آسمان سے الٹا پھینکتا ہوں اس بستی کو۔ حضور سن رہے ہیں، جب ان کی باتیں سنی، میرے محبوب فرماتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو، ذرا مجھے اس سے بات کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، آپ انہیں ہلاک کرنا چاہیں، میں سفارش کرتا ہوں انہیں معاف کر دیں۔ اے الہ العالمین، آج اگر کسی کا بیٹا زخمی ہو جائے، باپ کا اشتعال دیکھا نہیں جاتا، اس کا غصہ دیکھا نہیں جاتا۔ اے الہ العالمین، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر، لہولہان دیکھ کر، کہیں تیرے غضب کے دریا نہ ابل پڑے۔ اے الہ العالمین، انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، بلکہ تیرا محبوب یہ درخواست کرتا ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہیں معاف کر دینا۔ اور یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ پھر اسی طائف کا رہنے والا محمد بن قاسم اسلام کا پیغام لے کر پاکستان میں سندھ کے علاقے تک آیا ہے۔ یہ میرے حضور کی دعا کی برکت ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، ورنہ سب کو ختم کر دیا جاتا۔ میرا کملی والا پیغمبر یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور فرماتے، جس کا کوئی نہیں میں ہوں اس کا۔ اور حضور نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، فرمایا جب کبھی تمہارے دروازے پہ یتیم آ جائے تو اپنے نبی کی یتیمی کو بھی یاد کر لینا۔ حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، آپ نے یوں فضا میں یہ 2 انگلیاں بلند کر کے فرمایا یتیم کے ساتھ احسان کرنے والا جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ یتیم کے ساتھ جس کا احسان ہے، میرے محترم سامعین، آج تو چچا بھتیجے کی جائیداد غصب کر کے پھرتا ہے، یتیم ہے نا بیچارہ وہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یتیمی کا اطلاق ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور جب 18-20 سال اس کی عمر ہوگی، بالغ ہو گیا، شعور آ گیا، تو اب یتیمی کا اطلاق ختم ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کے لیے بھی حضور رحمت ہیں، یتیموں کو آپ نے سہارا دیا۔ فرمایا جس نے کسی یتیم کے ساتھ احسان کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کے ساتھ احسان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے،
گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ بچے کھیل رہے ہیں، حضور کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا گلی کی نکر پہ کھڑا رو رہا ہے، میلے کپڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری اماں نہیں ہے جو تمہیں نئے کپڑے پہناتی؟ ابا نہیں ہے جس نے کپڑے لا کے دینے تھے؟ اب تو وہ حضور کے دامن سے چمٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، کپڑے لا کر دینے والا باپ میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اور نہلانے دھلانے والی اماں قبر کی مہمان بن چکی ہے، اور میں آپ کے مدینے کا یتیم ہوں، اس لیے آج میں یہاں کھڑا رو رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہیں سے واپس لوٹتے ہیں، ہاتھ پکڑا گھر لے آئے، فرمانے لگے عائشہ تو کہتی تھی میرے لیے اولاد ہونی چاہیے، لو اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا ہے۔ فرمایا اس کو نہلاؤ دھلاؤ تیار کرو۔ حضور عید کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، مگر حضور ایک یتیم کے لیے کھڑے ہیں۔ جس صحابی کے اس عمر کے بچے تھے، کہلا بھیجا، پیغام بھیجا، ان کے کپڑے منگوائے گئے اور اس یتیم کو نہلایا گیا اور پھر اس کے کپڑے پہنائے گئے۔ حضور انگلی پکڑ کے باہر نکلتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اب تو خوش ہو جاؤ، اب تمہاری اماں عائشہ ہے اور ابو محمد بن چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک آپ مجھے اپنے کندھوں پر سوار نہ کریں، میرا باپ ہوتا مجھے کندھوں پہ سوار کر کے لے جاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے، فرمایا یتیم لو تمہارے لیے محمد کے کندھے بھی حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کندھوں پہ سوار کیا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج میری بھی خوشیوں کی انتہا نہیں، میری اماں عائشہ ہے اور میرے ابو کملی والے پیغمبر ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی یتیم سے احسان کیا اس نے میں محمد کے اوپر براہ راست احسان کیا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس گھر کے اوپر، اور فرمایا جس گھر میں یتیم کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، نا انصافی کی جائے، خدا کا قہر اور اس کا غضب برستا ہے اس گھر کے اوپر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ کے رحمت سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا اگر کوئی خود فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جیسے سورج ہر ایک کے آنگن میں کرنیں بکھیرتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، چاہے کو خدا کو مانتا ہے چاہے کو خدا کو نہیں مانتا، سب کو روشنی دیتا ہے۔ اب کوئی اس کی روشنی خود نہ لے اور کسی تہ خانے میں چلا جائے، ہیں جی یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ سورج تو سب کو روشنی دیتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، اور کوئی آپ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔